سورہ احقاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُنذِرُونَ، لیکن وہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں اس حقیقت سے جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں اس ہدایت سے، اس وحی سے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین پر کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرکم فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو آئی ہو اس سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی روایت بطور ثبوت لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارے، من لا یستجیب لہ، جو اس کی پکار کو کبھی نہ سنے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور انہیں تو ان کی پکارنے کا، ان کی دعا کا پتہ ہی نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب انسان اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو کافر وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے جب وہ ان کے پاس آیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن معاذ اللہ خود گھڑ لیا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں بچا سکو گے تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی۔ یعنی اگر میں نے اتنا بڑا آفینس کیا ہو کہ اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دی ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر تو تم سب مل کر بھی مجھے اللہ کی سزا سے نہیں بچا سکتے تھے۔ هو عالم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہیے کہ میں کوئی نیا نویکلا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی، اور مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا بیتے گی۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس پیروی کرنے والا ہوں، پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک وضاحت کے ساتھ خبردار کر دینے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد منہم من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور جبکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل سے اس جیسے کلام پر، فآمنا، چنانچہ وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم تکبر میں مبتلا ہو۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ایمان لانے میں خیر ہوتی تو ہم تم سے سبقت لے جاتے، تم سے پہلے ایمان لے آتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اب چونکہ یہ ہدایت نہیں پا سکے اس سے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، لہذا ضرور کہیں گے کہ یہ پرانی من گھڑت باتیں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے آ چکی ہے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس کی عربی زبان میں نازل ہو کر، تاکہ خبردار کرے ان ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے نیکوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، اور حزن اور ملال ہوتا ہے ماضی کا، تو دونوں کی نفی ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان لینے پر اور اس پر ڈٹے رہنے پر۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر انسان ٹھوکریں کھاتا ہوا چلتا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا یا ٹھوکریں کھاتا ہوا فائنلی اللہ تک پہنچ جائے، اور اسے یہ حقیقت معلوم ہو جائے اور اس پر یقین آ جائے کہ میں کوئی آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے نا، اس میں کئی واقعات روز بلکہ سیکنڈز کے اندر کئی ایونٹس ہوتے ہیں۔ اگر میں ان تمام ایونٹس کو حادثات سمجھوں گا تو ہمیشہ ڈر ہوگا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن جو ہی میں اللہ کو مان لوں گا کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ میری سانسوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، میرے دل کی حرکت کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، میرے سارے جسم کے جو فنکشن ہیں وہ اس کی اجازت سے ہو رہے ہیں، اور ہوائیں بھی اس کے اختیار میں ہیں، بادل بھی اس کے حکم سے برستے ہیں، گرمی اور سردی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، دن اور رات بھی وہی بناتا ہے، تو پھر چونکہ میں نے اس کو مان لیا ہے لہذا اب وہ میری حفاظت کرے گا، لہذا اب مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک کلمہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کر کے دیکھیں، ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، ربا تو میرا مالک ہے۔ کہہ کے دیکھیے، آپ کو اتنا سرور آئے گا اور اتنا سکون ملے گا جس کو حد ہی نہیں۔ یعنی ایک انسان کی یہ کمزوری ہے، یعنی ویسے اپیرنٹلی اوپر سے انسان بڑا چودھری بنتا ہے اور وہ آزاد اور خود مختار ہونا پسند کرتا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن he wants to be owned by somebody۔ یہ تھیم آپ کو موویز کے اندر بھی ملتا ہے کہ کوئی بڑا ٹارزن، کوئی بہت بڑا بادشاہ، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پیار کرے،
اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے. اگرچہ وہ ایک وسیع علاقے پر حکومت کر رہا ہے اور کئی سپاہی کئی فوجی اس کے اشارے پر رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک حص ہے کہ کوئی مجھ سے پیار کرے. یہ کیا چیز ہے؟ تو انسان جب باقی چیزوں سے پیار کرتا رہتا ہے غیر اللہ سے تو اس کو مایوسی ہوتی رہتی ہے. ایک چیز سے پیار کیا، مایوسی ہوئی. وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، شخص بھی ہو سکتا ہے، خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. لیکن جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یس، میں نے اصل حقیقت کو پا لیا ہے. مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بہت بڑا کلمہ ہے. ہمارا رب تو اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. یہ بڑا زبردست مقام ہے جو آ رہا ہے. یہاں دو کیریکٹرز کے درمیان ایک کمپیریزن کیا گیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں اچھے سلوک کی، حسن سلوک کی. حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. کرہم ووضعتہ کرہا، تکلیف برداشت کرتے ہوئے، اور اس کی ڈیلیوری بھی تکلیف کے ساتھ ہے، اور اس کو ڈیلیور کیا تکلیف کے ساتھ. وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل، اس کی پریگننسی اور اس کی ویننگ، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں ہے. 30 شہرا، 30 مہینوں میں ہے. اب سورہ لقمان میں یہی مضمون آیا تھا تو وہاں کہا تھا کہ اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں. یہاں پریگننسی پلس دودھ چھڑانا جو ہے اس کو 30 مہینے کہا گیا ہے. اسی سے اہل علم نے نتیجہ نکالا کہ کم سے کم پریگننسی جو ہے وہ 6 ماہ کی ہو سکتی ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. یہ انسان کی ذہنی بلوغت کی عمر ہے. with only one exception of عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء پر وحی کا آغاز جو ہے وہ 40 سال سے ہوا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ گیا، یعنی مینٹلی میچور ہو گیا. وہ بلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بڑی خوبصورت دعا ہے. تو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ربا اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا احسان مانوں، تیرا شکر گزار بنوں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور اس کی بھی توفیق دے وان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں، ترضیٰ ہو، جن سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو بھی. انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم
صرف نظر کرتے ہیں، اوور لک کرتے ہیں. وی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو ان سیئاتہم، ان کی برائیوں سے. فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ شامل ہوں گے اہل جنت میں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. والذی قال لوالدیہ، اب اس کیریکٹر کے مقابلے میں دوسرا کیریکٹر ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، دفع دور، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. وہما یستغیثان اللہ، جبکہ اس کے والدین اللہ کی دعائی دیتے رہتے ہیں اس کو. ویلکا، ارے بد نصیب، او تیرا ستیہ ناس، آمن، ایمان لیا، مان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقولو، مگر وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس وہی پرانی کہانیاں ہیں، اولڈ لیجنڈز ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ چسپاں ہو چکا ہے جن پر فیصلہ عذاب کا، اور وہ شامل ہو گئے ہیں ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق سب کے درجے ہوں گے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور ان پر دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن لا کھڑے کیے جائیں گے کافر علی النار، آگ کے دہانے پر. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور ان سے کہا جائے گا ختم کر دی تم نے اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیاوی زندگی میں. استمتعتم بہا، اور تم خوب ان سے لطف اندوز ہوئے. فالیوم تجزون عذاب الہون، لہذا تمہیں اب بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تستکبرون، اس لیے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، نا حق، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے. واذکر اخا عاد، اور سناؤ انہیں قصہ عاد کے بھائی کا، یعنی قوم ہود کا، حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی کا، جو قوم عاد ہی میں سے ایک تھے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب متنبع کیا انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ گزر چکے تھے وارن کرنے والے ان سے پہلے بھی اور آتے رہے اس کے بعد بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا کہ وہ تمہیں آن لے گا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، تو وہ کہنے لگے کیا تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ تم ہمیں دور کر دو اپنے خداؤں سے. فاتنا بما تعدنا، تو لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. قال انما العلم عند اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا علم کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا تم پر، وہ تو اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو
بادل کی شکل میں آتے ہوئے مستقبل اودیتہم اپنی وادیوں کی طرف، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کرے گا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، تباہ کر ڈالے گا یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، آخر وہ ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، کہ ان کی بستیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ان کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، کذالک نجزی القوم المجرمین، اور یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یقیناً ہم نے دیا تھا ان کو قدرت و اختیار ان چیزوں پر کہ نہیں دیا ہم نے اے مکے والوں تمہیں قدرت و اختیار، یعنی ان کے وسائل تم سے بہت زیادہ تھے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور دل ان کے کسی کام نہ آئے، من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آن گھیرا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جو تمہارے ارد گرد کی بستیاں ہیں، اور وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نشانیاں بھیج چکے ہیں مختلف طریقوں سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ بعد آ جائیں، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ، معبود بنا کر، خدا مان کر، بل ضلوا عنہم، اصل میں وہ کھو گئے ان سے، وذالک افکہم، اور یہ تھا ان کے جھوٹ کا انجام، وما کانوا یفترون، اور ان معبودوں کا کہ جو انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور وہ واقعہ جب متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن سنیں۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کسی جگہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا اوپر سے گزر ہوا اور قرآن مجید سنا انہوں نے، اور وہ اس سے بہت امپریس ہوئے۔ اس کا واقعہ بیان کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جب ہم نے متوجہ کیا تمہاری طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروہ، پھر جب وہ حاضر ہوئے تھے اس جگہ جہاں قرآن آپ پڑھ رہے تھے، قالوا انصتوا، تو نے ایک دوسرے سے کہا بھائی خاموش خاموش خاموش، فلما قضی، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کی طرف لوٹے انہیں خبردار کرتے ہوئے، یعنی ایمان لے آئے۔ قالوا یا قومنا، انہوں نے اپنی قوم سے جا کر، باقی جنوں سے جا کر کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہ اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے موسیٰ کے بعد جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور وہ ڈائریکٹ کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ،
رسپونڈ کرو اللہ کی طرف بلانے والے کو، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب، اور تمہیں ریسکیو کرے گا ایک دردناک عذاب علیم، ایک دردناک عذاب سے، ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو ریسپونڈ نہیں کرے گا اللہ کی طرف بلانے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکے گا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور سرپرست ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، یہ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا غور نہیں کیا انہوں نے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمین، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو تخلیق کر کے بنا کر وہ تھکا نہیں ہے، جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اور جو ان کو تخلیق کر کے تھکا نہیں ہے، بقادر، یقیناً قدرت رکھتا ہے، الا ان یحیی الموتى، بگل پھر ہوئی ہے کہ ساری جو اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ کر کے کنکلوژن یہی نکالنا ہے کہ بچوں جڑا اے کر سکتا ہے وہ تب مڑ کے زندہ نہیں کر سکتا، بقادر علی ان یحیی الموتى، یقیناً قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، آف کورس وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ حق نہیں ہے، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو یعنی بلا تأمل کہیں گے، فوراً کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، بس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ رب جو ہے نا، رب کا لفظ مالک، جب ربنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب، لیکن جب ربنا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ ربن کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے رب، اللہ تعالیٰ مراد ہے اس سے، لیکن جب سنگولر میں ربی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا رب، اور اگر یا ہٹا دی جائے ربی تو اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ جیسے وہ جو قاعدے کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ آگے یا نہیں ہے، رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کبھی واحد کے صیغے میں تو ربی، اور جمع کے صیغے میں ربنا، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے وائی ناٹ، یس انڈیڈ، آف کورس، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم ہے۔ یعنی اگر یہ واؤ کے بعد ربو نہ ہوتا تو پھر ہوتا اور ہمارا رب، لیکن واؤ کے بعد ربی نہ ہے تو یہ واؤ قسمیہ ہے، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ فاصبر، اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بس اے نبی آپ صبر کیجیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں آپ جلدی نہ مچائیے، کانہم یوم یرون ما یوعدون، جب عذاب آئے گا قیامت میں اٹھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا، کانہم یوم یرون ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ
لم یلبسو کہ نہیں رہے دنیا میں الا ساعتا من نہار، دن کی کوئی پہر، بلاغ بات پہنچا دی گئی، بات پہنچ گئی، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر صرف فاسق و فاجر، نافرمان لوگ۔